أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والملحدين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون صلوات خالق ارض و سما مالک بحر و بر اپنی کتاب متقن قرآن مجید میں بندوں سے خطاب کرتے ہوئے بندگی کی دعوت دے رہا ہے۔ لوگوں، اپنے اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے والوں کو پیدا کیا ہے۔ شاید متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، معصیت الہی سے اپنے دامن کو بچا لو، نافرمانی سے اپنے آپ کو نجات دلا دو۔ عبادت حکم پروردگار، لیکن عبادت سے پہلے روح عبادت معرفت۔ جتنی معرفت ہوتی جاتی ہے اتنی ہی عبادت میں قوت پیدا ہوتی جاتی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اصول دین میں کسی کے کہنے پر عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ابا نے کہہ دیا اللہ ایک ہے، گھر والوں نے سمجھا دیا کہ خدا نے نبی بھیجے ہیں، امام بھیجے ہیں، خدا عادل ہے، قیامت آنے والی ہے، یہ کہنے پر نہیں۔ اس لیے کہ اگر کسی کے کہنے سے ایمان لائیں گے تو پھر کسی کے کہنے سے ایمان سے پھر جائیں گے۔
انسان کو دلیل کے ذریعے سے، برہان کے ذریعے سے اپنے معبود کو پہچاننا ہے جس کی عبادت کرنی۔ بغیر پہچانے عبادت کریں گے تو عبادت نہیں ہوگی، نقل ہوگی۔ بظاہر اٹھنا بیٹھنا ہوگا، روح نہیں ہوگی اس عبادت میں۔ روح اس وقت ہوگی جب ہم پہچان کے عبادت کریں گے، کس کی عبادت کر رہے ہیں، وہ عبادت کے لائق ہے یا عبادت کا محتاج۔ خود ہم بعض اوقات ایسی گفتگو کرتے ہیں کہ جیسے خدا کو عبادت کی ضرورت ہے۔ عبادت کرنے والے کیا خدا کے لیے 2 رکعت نماز نہیں پڑھ سکتے ہو؟ فرق ہے۔ خدا کے لیے کا مطلب اگر اخلاص ہے تب تو واقعاً خدا کے لیے ہے، لیکن اگر خدا پر احسان جتانے کے لیے ہے تو خدا ہماری 2 رکعت کا محتاج نہیں ہے۔ خدا کو ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے۔ جب تک ہم منبع سے، سرچشمے سے جڑیں گے نہیں تب تک ہمارے اندر حیات نہیں پیدا ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ جو واقعی زندہ ہے خدا، اس لیے کہ حیات کی صفت ہمارے لیے بھی استعمال ہوتی ہے اور خدا کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے۔ بہت سی صفتیں ہیں، عالم خدا بھی ہے اور عالم انسان بھی ہے۔ کیا اسی معنی میں خدا اور انسان عالم ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ حقیقت میں خدا عالم ہے، اور جب وہ کچھ ہمیں معلومات دے دیتا ہے تو پہلے ہم جاہل ہوتے ہیں، اس کے بعد ان معلومات کے طفیل میں عالم بن جاتے ہیں۔ یعنی ہمارا علم ذاتی نہیں ہے، دیا ہوا ہے۔ تو جس کا ذاتی ہے وہی دے سکتا ہے، ورنہ جو خود بھیک مانگ کے لایا ہے وہ دوسروں کو کیا دے گا؟ ہمارے پاس جو علم آیا ہے وہ کسی کا دیا ہوا ہے۔ یہی معاملہ حیات کا بھی ہے۔ جب حیات کی بات آتی ہے تو خدا کہیے یا حیات کہیے، حی زندہ، خدا کی ذات سے حیات کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ ایک لحظے کے لیے بھی خدا کی ذات سے علم کو ایک لحظے کے لیے بھی الگ نہیں کیا جا سکتا۔ خدا کی ذات سے قدرت کو ایک لحظے کے لیے بھی الگ نہیں کیا جا سکتا۔ تو خدا کے پاس جو صفتیں ہیں وہ عین ذات ہیں، اور جب ہم اس سے جوڑتے ہیں تو اگر ہم حیات سے جوڑتے ہیں تو ہمیں حیات ملتی ہے، یعنی زندگی ملتی ہے۔ اگر ہم علم کے شائبے سے جوڑتے ہیں تو ہمیں علم ملتا ہے۔ اگر ہم اس سے اپنا ناطہ جوڑتے ہیں تو ہمیں قدرت ملتی ہے، ہمیں کمال ملتا ہے۔ تو اگر کچھ لینا ہے تو سر چشمے سے جوڑنا پڑے گا، بغیر سر چشمے سے جڑے ہوئے ہمیں کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں نے اپنے آپ کو فنا فی اللہ کر دیا، فنا فی اللہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی خدا کے لیے مٹا دیا، وہ مٹے نہیں ہیں، زندہ ہو گئے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ہم ایک دانہ کھیت میں بوتے ہیں، بظاہر کیا ہوتا ہے کہ جو تھا وہ بھی چلا گیا، کوئی گارنٹی ہے کہ وہ پودا بنے گا اور ہمیں غلہ دے گا؟ کوئی گارنٹی؟ ہم نے ڈال دیا، پتہ بھی نہیں کہاں گیا۔
کچھ دنوں کے بعد وہی کوپل، وہی پودا اپنا سر اٹھا کے بتاتا ہے کہ میں یہاں ہوں. یعنی اپنی ہستی کو بظاہر جس نے مٹا دیا وہ زندہ ہو گیا. بظاہر ختم ہو گیا تھا، یعنی جو 2-4-10 کلو ہمارے پاس گیہوں تھا یا چاول تھا یا دھان تھا وہ ہم نے بو دیا، ہاتھ سے چلا گیا. لیکن تھوڑے دن کے بعد یہ زمین اپنی امانت داری کا ثبوت دیتی ہے اور پودے نکلتے ہیں. پودے جو ہیں وہ پھل دیتے ہیں، یعنی غلہ دیتے ہیں. تو بظاہر جو مٹ گیا تھا، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار بنتا ہے. اگر ہم اپنی ہستی کو قائم رکھیں گے تو ایک دانہ رہیں گے، لیکن اگر اپنی ہستی کو مٹا دیں گے تو یہ وحدت کثرت میں تبدیل ہو جائے گی. یہ ختم ہو جانے والا دانہ جو ہے وہ غلے کے انبار میں تبدیل ہو جائے گا. چنانچہ اخلاص کی مثال یہی ہے کہ اگر خدا کے لیے کوئی کام کیا جائے تو اس کا ڈھنڈورا، اس لیے کہ اگر ہم ڈھنڈورا پیٹیں گے تو 4 آدمی کے بیچ میں، لیکن جب خدا نام پیدا کرے گا تو رہتی دنیا تک اس کا نام باقی رہے گا. ہم سمجھتے ہیں کہ فنا فی اللہ کا مطلب اپنے آپ کو مٹا دینا ہے. نہیں، یہ مٹنا ہی اصل زندگی ہے. امام حسین اگر کربلا میں شہادت نہ دیتے، حق کے لیے معرکہ آرائی نہ کرتے تو 57 سال کی عمر تو ہو ہی گئی تھی. کتنے دن زندہ رہتے؟ انبیاء، مرسلین، ائمہ ایک عمر لے کے آتے ہیں. خدا نے ان کو اس قانون سے الگ نہیں بنایا ہے. خدا نے اسی دنیا کے قانون، چنانچہ پیغمبر کی زندگی کتنی بابرکت تھی. ایک واحد شخص نے اپنے وزیر کی مدد سے، یعنی 2 آدمی نے اسلام کے کلمے کو اونچا کیا اور عرب میں وہ آواز کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا بلند ہوئی. آج ساری کائنات میں کوئی قریہ، کوئی بستی ایسی نہیں ہے جہاں آواز نہ گونج رہی ہو اشہد ان محمد رسول اللہ. پیغمبر نے یہ سارا کام کتنے دن میں کیا؟ سارا حساب انگلیوں کے اوپر ہے. 40 سال کی عمر میں بعثت ہوئی ہے، 23 سال تبلیغ کے انجام دیے ہیں، 63 سال کی کل حیات. اگر پیغمبر نے 23 سال میں اسلام کی اتنی خدمت کی کہ آج پوری کائنات میں اسلام پھیل رہا ہے، آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ آپ کی محنتوں کا نتیجہ ہے یا ہماری تقریروں کا نتیجہ ہے. اسلام تقریر سے نہیں پھیلا ہے. اسلام پیغمبر کے اخلاص سے پھیلا ہے. پیغمبر کے خلوص، پیغمبر کے اخلاص، ان کی حرص، لفظ اگرچہ غلط ہے لیکن قرآن نے استعمال کیا ہے، پیغمبر کی خواہش کی ترجمانی کی ہے کہ پیغمبر لالچ میں پڑے ہوئے تھے لوگوں کو جہنم سے نکالنے کے لیے. یہ بھی نکل آئے، یہ بھی نکل آئے، یہ بھی نکل آئے. پیغمبر کا خلوص ہے یہ. تو اگر 23 سال میں اسلام اتنا بڑھ سکتا ہے
تو اگر 30 سال ہوتے 2 4 10 سال اور مل جاتے، لیکن خدا نے 23 سال کی تبلیغی زندگی کے بعد پیغمبر کو بلا لیا۔ ہمارے کیلکولیشن کے حساب سے پیغمبر کی حیات اور ان کی زندگی بہت زیادہ پرثمر تھی، بہت زیادہ نتیجے آور تھی، لیکن ایک دن چلے گئے، رخصت ہونا پڑا۔ امام حسین علیہ السلام نے خدا سے معاملہ کیا، اس کو کہتے ہیں معاملہ۔ 57 سال جینے کے بعد بچی کھچی عمر کو راہ خدا میں قربان کر دیا۔ اس کے عوض میں کیا ملا؟ جب خدا سے متصل ہو گئے تو جو حیات خدا کی تھی، جو ابدیت معبود کے ساتھ تھی، جہاں جہاں کائنات کے ذرے ذرے میں آج ایک ایک بستی میں آپ جائیے، ممکن ہے کہ لوگ وحدہ لا شریک کو نہیں پہچانتے ہوں، لیکن امام حسین کو پہچانتے ہیں۔ کیا مطلب ہوا یہ؟ امام حسین نے کیا کر دیا؟ اپنی زندگی داؤں پہ لگا دی، اپنے کو قربان کر دیا۔ بظاہر کربلا کے میدان میں اپنے کو مٹا دیا، جس کا کوئی شاہد نہیں ہے، جس کا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، سارے لوگ دشمنوں کے، نہ میڈیا، نہ ٹیلی فون، نہ ٹیلی ویژن، نہ ریڈیو، نہ اخبار، کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسی صورت میں یزید کے پروپیگنڈے کو کامیاب ہونا چاہیے تھا کہ خارجی نے خروج کیا ہے، ہم نے اسے قتل کر دیا۔ لیکن سلام ہو اخلاص حسین کے اوپر کہ سارے مصائب برداشت کیے صرف اس بنیاد کے اوپر کہ خدا ہمارے عمل کو دیکھ رہا ہے۔ للہ، فی سبیل اللہ، خدا کے لیے انہوں نے کیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ آج پوری دنیا حسین کے ساتھ جوڑنے میں فخر محسوس کرتی ہے، ورنہ کیا دنیا میں دردناک واقعات اور نہیں ہوئے ہیں؟ ایک سے ایک دردناک واقعات ہوئے ہیں، لیکن ان میں وہ ابدیت اور سرمدیت نہیں ہے، حیات کی وہ رمق نہیں ہے جو حسینی کاروان کے ساتھ ہے، جو امام حسین کے ساتھ ہے۔ بظاہر امام حسین ختم ہو گئے، لیکن جس نے اللہ کے کلمے کی بلندی کے لیے قربانی دی تھی، کلمہ بھی بلند ہوا اور کلمے کو بلند کرنے والا بھی بلند ہوا، اور اسے راہ خدا میں اخلاص کہتے ہیں۔ آپ ان نوحوں پر نہ جائیے، ان مرثیوں پہ نہ جائیے جس میں مقدر کا رونا رویا گیا ہے۔ بعض اوقات نوحوں میں بند ہوتے ہیں کہ یعنی قسمت خراب تھی، مقدر خراب تھا، کیا یہ ہمارے ساتھ پیش آنا تھا؟ غلط ہے۔ امام حسین نے اس قربانی کو عمدن قبول کیا ہے، یہ مقدر کا لکھا ہوا نہیں، انہیں اختیار تھا، چاہتے تو قبول کرتے اور چاہتے تو رد کر دیتے، سوچ سمجھ کے قبول کیا ہے۔ ایک مرثیہ کا شعر ہے کہ خود تو آفت سے چھٹے ماں کو پھنسایا بیٹا، جناب علی اکبر کے لیے ہے، نہیں، یہاں کوئی پھنسا نہیں ہے، سب قربانی دینے کے لیے آئے ہیں اور اخلاص کے ساتھ قربانی دینے کے لیے آئے ہیں۔ ورنہ جسے 3 دن بھوکا پیاسا رکھا گیا ہو، جس کے سامنے ہتھیار چمک رہے ہوں، جس کا مستقبل قتل گاہ میں طے کیا جا رہا ہو، اس سے اس بات کی امید نہیں کی جا سکتی ہے کہ اپنے اطمینان قلب کا مظاہرہ کرے۔
بات آ گئی ہے تو عرض کر دوں کہ مردوں کے مقابلے میں خواتین رقیق القلب ہوتی ہیں، یعنی انہیں صدمہ زیادہ ہوتا ہے مصائب کا، اور عورتیں جب صدمے سے دوچار ہوتی ہیں تو سمجھانے سے نہیں سمجھتی ہیں۔ بیٹا مارا گیا، بھائی مارا گیا، بھتیجے مارے گئے، چاہنے والے مارے گئے، اصحاب و انصار مارے گئے، کسی کا سر نوک نیزہ پر ہے، کسی کا سر تشت طلع میں ہے، دشمن فخر و مباحات کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ دیکھا تمہیں خدا نے کیسے ذلیل کیا یا تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا۔ فرماتی ما رأیت الا جمیلا، میں نے اچھائی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا، میں نے جو کچھ دیکھا ہے وہ اچھائی۔ ہمارے مردوں کے اوپر جہاد فرض تھا اور وہ انتہائی اطمینان کے ساتھ گئے اور انہوں نے فریضہ الہی کو انجام دیا۔ ان قریب وہ اور تم خدا کے محاکمے کا نشانہ بننے والے ہو، تب تمہیں دیکھنا پڑے گا کہ خدا کس طریقے سے فیصلہ کرتا ہے۔ یہ جرأت کس میں ہے؟ یہ جسارت کس میں ہے؟ یہاں پر واقع کربلا کوئی ایسی چیز نہیں جو اچانک پیش آ گیا ہے، اس کربلا کے لیے تیاری ہوئی ہے، دین کو بچانے کے لیے باقاعدہ آمادگی ہوئی ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ اس آمادگی کو کہاں سے جوڑا گیا ہے؟ جو نسب سے واقف، سبب سے واقف، وہ اپنے بھائی سے کہہ رہا ہے کہ میں ایک بہادر خاندان میں شادی کرنا چاہتا ہوں تاکہ بہادر بیٹا پیدا ہو، بہادر بیٹا پیدا ہو، جو کربلا میں حسین کے کام آئے۔ یہ کب کی بات ہے؟ 32 برس یا 34 برس کی عمر تھی سرکار ابوالفضل عباس کی کربلا میں، یعنی 34 برس پہلے یا 35 برس پہلے جناب عباس کا انتظام کیا جا رہا ہے کربلا کے لیے۔ اس سے بہت سے پیغام بھی مل سکتے ہیں کہ ہم خواہش کرتے ہیں کہ ہمارا بیٹا ڈاکٹر بنے، ہمارا بیٹا انجینئر بنے، ہمارا بیٹا خطیب بنے، ہمارا بیٹا فلاں ہنر پیشے میں چلا جائے۔ صرف خواہش سے یہ کام نہیں ہوتا ہے، بلکہ خواہش کے ساتھ ساتھ عمل سے ہوتا ہے۔ ایک بہادر بیٹے کے لیے علی کا بیٹا ہونا کافی تھا۔ علی کا خاندان بنی ہاشم پوری کائنات میں جانے پہچانے، تلوار کے دھنی، جنگ کے میدان میں جان کی بازی لگانے والے، ان سے بڑا کون شجاع اور بہادر ہو سکتا ہے؟ لیکن علی چاہتے ہیں کہ یہ پیغام دیں کہ اگر تم اپنی اولاد کو کسی منزل پر پہنچانا چاہتے ہو تو پہلے اس آغوش کو تلاش کرو جس میں وہ اولاد پل کر کے جوان ہو جائے۔ اس لیے کہ صرف تمناؤں سے یہ کام نہیں ہوتا ہے، صرف آرزوؤں سے یہ کام نہیں ہوتا ہے۔ آغوش فراہم کرو جس میں بچہ پروان چڑھے، یعنی اپنے لیے زوجہ کم، اولاد کے لیے ماں زیادہ فراہم کرو۔ آج ہمارے سماج کا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ شادی کہاں کریں، اور یہ بہت بڑا درد ہے۔ کم سے کم ہم اپنے مجمع سے اس درد کو بیان کر سکتے ہیں
کہ ہر آدمی کہتا ہے صورت کے مقابلے میں سیرت اچھی ہونا چاہیے، ہر آدمی کہتا ہے، لیکن ڈھونڈ رہا ہے صورت۔ ہر ایک کو چاند سی بہو چاہیے۔ اب اگر جو چاند سر نہیں ہے اس کو بہو بننے کا اختیار۔ اچھا، ہر بیٹی اپنی ماں کی نگاہ میں چاند ہے یا نہیں ہے؟ تو آپ کی کالی کلوٹی بیٹی تو چاند ہے، اور دوسرے کی بیٹی چاند نہیں ہے۔ بہت کوشش ہوتی ہے، ہم ڈھونڈتے ہیں، اس میں پیغام ہے مولا کائنات نے جو ڈھونڈا ہے۔ کیا ڈھونڈا ہے؟ ہم بھی ڈھونڈتے ہیں، وہ بھی ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن فرق کتنا ہے؟ ہم اخلاقی رعایتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز صورت۔ پیغمبر اسلام کیا فرماتے ہیں؟ ایاکم وخضراء الدمن۔ بڑی اچھی تعبیر ہے، ترجمہ کروں گا تو مزہ آئے گا آپ کو۔ ایاکم وخضراء الدمن، پیغمبر نے کہا کہ گھورے کے سبزے سے پرہیز کرو۔ گھورا کسے کہتے ہیں؟ جہاں کوڑا ڈالا جاتا ہے، تو کوڑا جو ہے وہ پانس کا کام کرتا ہے، کھاد کا کام کرتا ہے۔ جہاں کوڑا پھینکا جاتا ہے وہاں اگر بارش ہوتی ہے تو سبزہ بہت اچھا اگتا ہے، بہت ہی سبز ہوتا ہے، یعنی اس کو طاقت ملتی ہے، وہ گویا مثلا تغذیہ ہوتا ہے، خوبصورت۔ ایاکم وخضراء الدمن۔ لوگوں نے پوچھا یہ خضراء الدمن کیا ہے، گھورے کا سبزہ کیا ہے؟ کہنے وہ خاتون کہ جو بظاہر خوبصورت ہو لیکن اس کا بیک گراؤنڈ اچھا نہ ہو۔ خضراء الدمن، گھورے کا سبزہ۔ سبزہ خوبصورت ہے لیکن جہاں اگا ہے وہ اچھی جگہ۔ ایاکم وخضراء الدمن۔ پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ اچھی صورت والی بیوی نہ لانا، منع نہیں کیا ہے، لیکن صورت کے ساتھ ساتھ بیک گراؤنڈ بھی دیکھ لینا، گھورے کا سبزہ نہ لانا کہ دیکھنے میں تو بہت اچھی ہے لیکن جب قریب جاؤ گے تو وہ گھورا بدبو بھی دے گا، اس سے بچ نہیں سکتے ہو۔ اب معلوم ہوا کہ ایک بیٹا کیا ہے گھر میں، پورا شہر پریشان ہے، یہاں دیکھ رہے ہیں، وہاں دیکھ رہے ہیں، وہاں دیکھ رہے ہیں، اس کو ریجیکٹ کیا، اس کو ریجیکٹ کیا۔ معلوم ہے کیا گزرتی ہے؟ یہ منڈی کے بکرے نہیں ہیں جن کو آپ دیکھ کر کے ریجیکٹ کر رہے ہیں، عزت نفس ہے۔ ایک خاتون، ایک لڑکی جب ریجیکٹ کی جاتی ہے تو اس کے اوپر کیا گزرتی ہے؟ لڑکے والے دیکھنے آئے اور دیکھ کر کے ناشتہ پانی کیا اور ریجیکٹ کر کے چلے گئے۔ اس لڑکی کی نفسیات کے اوپر کیا گزرتی ہے؟ پسند ہی نہیں آ رہی، پسند ہی نہیں آ رہی، نہیں یہ نہیں، وہ نہیں، وہ نہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہم صورت کے پیچھے جاتے ہیں۔ جب صورت مل جاتی ہے تو بدبو ناگوار ہوتی ہے، لیکن یہ بدبو تو اس کے ساتھ رہے گی، اس لیے کہ صورت اچھی ہے، یہ گھورے کا سبزہ ہے۔ لیکن اگر صورت کم بھی ہو لیکن بیک گراؤنڈ اچھا ہو، اسی لیے اسلام نے کہا ہے کہ یہ نہ دیکھو کہ مال کتنا ہے، یہ نہ دیکھو کہ جمال کیسا ہے، بلکہ دیکھو دین کیسا ہے۔ دین اگر پاکیزہ ہے، اگر پاک دامن ہے، خاندانی ہے، شرافت مند ہے، تو اگر خوبصورت نہ بھی ہو تو دین اسے خوبصورت بنا دے گا۔ میں نے ایک جملہ کہا ہے، بعد میں اس کی وضاحت کروں گا، کہ پیغمبر کی حدیث ہے کہ جمال کے لیے اور مال کے لیے شادی نہیں کرنا، ورنہ نہ جمال ملے گا نہ مال ملے گا۔ اس لیے کہ شادی کس کے لیے ہو رہی؟ مال یا جمال کے لیے؟
کیوں منع کیا؟ اس لیے کہ مال کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے. ایک نوٹ بندی میں اوقات پتہ چل جاتی ہے. کروڑ پتی آدمی 2000 کی لائن میں لگا ہوا ہے. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ اور اگر کون سا بینک آج کل کرپٹ ہوا ہے؟ معلوم ہوا کہ 6 مہینے میں 10,000 آپ نکال سکتے ہیں. ہے آپ کا تصرف؟ مالدار ہوتے ہوئے ایک رات میں غریب ہو گئے. مال کا بھروسہ. ایک رات میں بخار آیا, چہرے کے اوپر ایسے دانے نکلے کہ شکل نہیں پہچانی جاتی. تو اگر تم نے مال کے لیے کیا ہے تو یہ رکنے والا نہیں ہے, تمہاری شادی بھی چلے گی نہیں. اور جمال کے لیے کیا ہے تو جہاں صورت کے اوپر جھائیاں پڑی وہاں تمہاری محبت کم ہو گئی. اسلام نے دین کو معیار بنایا ہے. دین کا مطلب یہ ہے کہ جتنا تم عمر رسیدہ ہوتے جاؤ گے تمہارا دین پختہ ہوتا جائے گا. یہی وجہ ہے کہ جو لوگ دین کی بنیاد پر شادی کرتے ہیں اور نکاح کرتے ہیں وہ جوانی میں ایک دوسرے کی پرواہ کریں یا نہ کریں لیکن بڑھاپے میں ایک دوسرے کا سہارا ضرور ہوتے ہیں. اب بڑھاپے میں ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے ہیں. یہ کون سی بات ہے؟ کس چیز نے ان کو جوڑا ہے؟ اگر مال نے جوڑا ہوتا تو مال کے ساتھ یہ بھی رشتہ ختم ہو جاتا. اگر جمال نے جوڑا ہوتا تو کتنا ہی آدمی خوبصورت نہ کیوں نہ ہو, کتنی ہی خاتون خوبصورت کیوں نہ ہو, لیکن جمال ہمیشہ باقی نہیں رہتا. یہ دین کی خوبصورتی ہے کہ جتنا عمر بڑھتی جاتی ہے چہرے کے اوپر نکھار آتا جاتا ہے, نور آتا جاتا ہے. صلوات پڑھیں محمد علیہ. اور یہ خوبصورتی اور بدصورتی یہ آدمی میں نہیں ہوتی ہے, یہ نگاہوں میں ہوتی ہے, یہ زاویہ نظر ہے. اگر واقعاً جو دنیا کا خوبصورت ترین آدمی ہے اسی کو ہم خوبصورت سمجھتے تو ہماری اولاد کو کون پالتا؟ ہم اپنی اولاد کو پال رہے ہیں یا نہیں پال رہے ہیں؟ ہمارا بیٹا ہماری بیٹی ہمارے لیے نور نظر ہے, صورت کیسی بھی ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ عام سی صورت کو بھی اگر رشتہ محبت میں جکڑ دیا جاتا ہے تو وہ خوبصورتی سامنے آ جاتی ہے. تو خوبصورتی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو الگ سے ہو, یہ ہماری نگاہوں میں ہے. جب ہم کسی کو محبت سے دیکھتے ہیں تو وہ خوبصورت دکھائی دیتے ہیں, نفرت سے دیکھتے ہیں نہ جانے کتنے ہیں کہ ہم اگر مذہبی تعصب کی بنیاد پر دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں پھٹکار برس رہی ہے, اور جو اس مذہب کا تعلق رکھنے والا ہے وہ کہتا ہے نور برس رہا ہے. ایک ہی چہرے سے پھٹکار اور نور. اس کا مطلب کیا ہوا؟ عقیدت سے دیکھیں گے تو نور دکھائی دے گا, نفرت سے دیکھیں گے تو پھٹکار. خدا نے ہماری نظروں میں خوبصورتی رکھی ہے. لہذا اگر بغیر جمال کے, یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ڈھونڈ کے بدصورت کالی کلوٹی آپ اس کو لائیے اور شادی کر لیجئے, نہیں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے. لیکن اس کو معیار نہ بنائیے کہ خوبصورت ہونا چاہیے, چاہے کردار کیسا ہی ہو, چاہے تعلیم کیسی ہی ہو, چاہے دینداری ہو یا نہ ہو, چاہے خدا کا پاس و لحاظ ہو یا نہ ہو. نہیں, اگر خوبصورتی کے ساتھ دین بھی ہو تو کیا کہنا. لیکن دین موضوع ہو, خوبصورتی موضوع نہ ہو. اس لیے کہ جو مٹ جانے والی چیز ہے وہ رشتے کو بھی کمزور کر دے گی.
اسی لیے جتنا آدمی بوڑھا ہوتا جاتا ہے، جتنا سندراز ہوتا جاتا ہے، جتنا مسن ہوتا جاتا ہے، اتنا ہی اپنے عیال کے ساتھ مستحکم ہوتا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عمر کے ساتھ دین مضبوط ہو رہا ہے۔ جوانی میں پرواہ نہیں تھی، لیکن بڑھاپے میں ایک منٹ بھی بغیر ہمسر کے، نہ بیوی شوہر کے بغیر، نہ شوہر بیوی کے بغیر، ایک دوسرے کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے ہیں۔ ابھی تو جنسیات کا بھی معاملہ نہیں ہے، دونوں بوڑھے ہو چکے ہیں، نہیں، دین نے انہیں جوڑا ہے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، ایک دوسرے کے بغیر سکون سے نہیں رہ سکتے ہیں۔ لہذا ہمیں صورت کو موضوع نہیں بنانا چاہیے۔ کہتے تو نہیں ہیں، لیکن دل میں خواہش ہے، یہ ماں باپ کی کمی ہے کہ ماں باپ جیسے چاہیں اپنی بچی کی تربیت کریں اور اس کے ذہن میں لالچ ڈالیں یا اس کے ذہن میں خود کفائی کا مزاج پیدا کریں۔ مثال کے طور پر مانگنا اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے؟ کوئی بھی اس کو اچھا نہیں سمجھتا۔ توقع رکھنا دوسروں سے، یہ مردانگی کے خلاف ہے یا نہیں ہے؟ ہم نے مکان بنا دیا، 2 بیٹے ہیں، اب ان کی شادی ہوگی، مکان بھر جائے گا۔ جب بچپنے میں بچے یہ سنیں گے کہ گھر بھرے گا کب؟ جب شادی ہوگی۔ تو اب ان کی ساری تمنائیں شادی کے ساتھ ہیں، رنگین ٹی وی شادی کے بعد، بیڈ شادی کے بعد، صوفہ، انتظار ہے نا۔ لیکن اگر ہم ان کو غیرت مند پالیں کہ جو ہم نے قوت بازو سے کمایا ہے وہ ہمارا ہے، اس لیے کہ مردانگی یہ نہیں ہے کہ جس چیز پہ ہاتھ رکھتے ہیں معلوم ہو سسرال کی ہے۔ اور اگر دوسروں ہی کی چیز یا مانگی ہوئی چیز کے اوپر فخر کرنا ہے تو یہاں مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، سڑک پہ بیٹھ جاؤ، بہت زیادہ ملے گا اور مستقل ملے گا۔ ہم کم پہ کیوں راضی ہوں؟ انسان میں غیرت پیدا کرنا، غیرت دینی پیدا کرنا، یہ ماں باپ۔ ہم چاہیں تو بچوں کو لالچی بنائیں۔ محلے میں اگر کسی کے یہاں کوئی ماڈل بدل گیا ٹی وی کا اور ہمیں خبر ملی اور بچوں نے شوق سے بتایا تو ہم ان کو ڈانٹ دیں۔ ہمارے ہاں کون سے کم ہے؟ تم ماڈل کے پیچھے نہ جاؤ، اس لیے کہ اگر تم اپنے سے اوپر جاؤ گے تو کبھی بھی مطمئن نہیں ہوگے۔ فرعون نہیں بن سکتے، قارون نہیں بن سکتے، جو بننے والے تھے بن چکے، اب کوئی نہیں بنے گا۔ تو اگر تمہیں راہ نجات چاہیے تو تمہیں قناعت اور کفایت شعاری، جو ہم کما سکتے ہیں وہ ہمارا ہے، جو گھر میں ہے وہ ہماری محنت کا ہے، چاہے اچھا ہو، کم قیمت ہو یا زیادہ قیمت ہو۔ لیکن دوسروں کے مال پہ نظر رکھنا یہ ایک طرح کا فقر ذہنی ہے۔ تو ہم چاہیں تو اپنی اولاد کو غیرت مند بنا سکتے ہیں، لیکن اگر بچپنے سے ہم نے ان کی تربیت یہی کی کہ مثلا یہ بلیک اینڈ وائٹ میں اچھی تصویریں نہیں آتی، تو ماں نے کہا جب تمہاری شادی ہوگی بیوی لائے گی تو پھر دیکھنا، یہ ایک اشارہ ہے، یہ تزریق ہے، تغذیہ ہے۔ ہم اپنے جملوں پر غور کریں کہ ہمارے بچے کس طرف جا رہے ہیں ہماری باتوں سے۔ اس لیے کہ اگر اشارے میں بھی ہم نے لالچ دیا تو یہ اسی راستے پہ جائے گا۔ ہم اپنے بچوں کو کنٹرول کریں۔ پیغمبر نے فرمایا نہ مال کے لیے نہ جمال کے لیے۔ میں بات مکمل کر دوں ورنہ ممکن ہے کسی کے ذہن میں اشکال آ جائے۔ نہ مال کے لیے نہ جمال کے لیے شادی نہیں کرنا، اس لیے کہ یہ دونوں چیزیں زائل ہونے والی ہیں، ختم ہونے والی ہیں۔ رشتے کی بنیاد اگر زوال کے اوپر ہو تو رشتہ بھی ختم ہو جائے گا۔ لہذا مال کو موضوع نہیں بنایا، جمال کو موضوع نہیں بنایا۔ آئیے سرکار رسالت کی خدمت میں جسارت کریں کہ آپ نے ہم سے تو کہہ دیا
کہ مال اور جمال کو نگاہ میں نہیں رکھنا. اگر مدینے کی کسی غریب لڑکی، مکے کسی غریب لڑکی سے آپ شادی کر لیتے تو یہ الزام آپ کے اوپر نہ آتا. اس لیے کہ حدیث آپ کی ہے مال و جمال کو موضوع نہ بنانا، اور عمل کے اعتبار سے اگر بظاہر دیکھا جائے، بظاہر میں کہہ رہا ہوں، بظاہر دیکھا جائے تو نہ جمال میں خدیجہ کا کوئی ثانی ہے اور نہ مال میں کوئی خدیجہ کا ثانی ہے. اس لیے کہ ملکۃ العرب ہیں مال کے اعتبار سے، اور خوبصورتی کا کیا کہنا. کیا اشکال وارد ہو سکتا ہے؟ ہماری جانیں فدا ہوں. واقعاً اس کو کہتے ہیں قربانی اور ایثار. جب شادی ہوتی ہے تو کتنا ہی ایڈوانس گھرانہ ہو، پیغام لڑکے کی طرف سے آتا ہے، لڑکی کی طرف سے نہیں جاتا. آج کے ماحول میں بھی کالج کے زمانہ ہے، ریسرچ کی بنیاد کے اوپر خاندان آگے بڑھ رہے ہیں، بچیاں نہ جانے کتنا کچھ ترقی کر کے آگے بڑھ گئی ہیں، لیکن آج بھی اتنی غیرت پائی جاتی ہے کہ پیغام اور جنبش جو اشارے شروع ہوتے ہیں مثلا رشتے کے، وہ لڑکے والوں کی طرف سے ہوتے ہیں، لڑکی والوں کی طرف سے نہیں ہوتے ہیں. لڑکی والے قبول کرتے ہیں، لڑکے والے پیغام دیتے ہیں. اگر پیغمبر نے پیغام دیا ہوتا، پیغمبر کے گھرانے نے پیغام دیا ہوتا تو پیغمبر پر الزام آتا اور کوئی بھی اس الزام کو دھو نہیں سکتا تھا. اس لیے کہ دو ایسی صفتیں اس بیوی میں پائی جاتی ہیں جو کہیں نہیں ہیں. نہ مال میں کوئی مقابلہ کر سکتا ہے، نہ جمال میں کوئی مقابلہ کر سکتا ہے. لیکن جیسے مال ان کا قیمتی ہے، جمال ان کا قیمتی ہے، نگاہ رسالت ان کے دین کو دیکھ رہی ہے. لیکن کوئی دین نہ دیکھتا، مال و جمال میں الجھ کے رہ جاتے اور پیغمبر کے اوپر اعتراض ہوتا. آج بھی یہ غیرت پائی جا رہی ہے کہ ابتدا جو ہے وہ لڑکے والوں کی طرف سے ہو، لڑکی والوں کی طرف سے نہ ہو. آج سے 1400 سال پہلے کتنی غیرت ہوگی، لیکن اس غیرت کے ماحول میں بھی پیغمبر نے پیغام نہیں بھیجا ہے، خدیجہ کی طرف سے پیغام گیا ہے. خدیجہ نے پیغام دے کے بتایا کہ میں سب کچھ برداشت کر سکتی ہوں، لیکن دامن رسالت پر مال اور جمال کی لالچ کا دھبا آ جائے میں اسے برداشت نہیں کر سکتی. پیغام کہاں سے آ رہا ہے؟ ابو طالب نے خطبے میں یہی بات کہی ہے کہ رغبت ہے خدیجہ کو، یعنی خدیجہ نے پیغام دیا ہے، خدیجہ نے گویا اشارہ دیا ہے، یعنی خدیجہ نے اس کو برداشت کیا. کس لیے برداشت کیا؟ تاکہ دامن پیغمبر پر دھبا نہ آنے پائے، ورنہ خطبہ جو ہے وہ پیغمبر کی طرف سے ہونا چاہیے تھا، بات پیغمبر کی طرف سے جانی چاہیے تھی. دنیا والوں نے دیکھا کہ جس کا موضوع دین تھا، اب یہ اپنی اپنی قسمت ہے، جس کا جتنا مضبوط دین ہے اتنا ہی اسے مضبوط سہولت مل رہی ہے. پیغمبر نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر مال اور جمال کو مضبوط یا موضوع نہ بناؤ گے تو خدا تمہیں مال بھی دے گا اور جمال بھی دے گا. نکاح کے خطبے میں ایک آیت پڑھی جاتی ہے کہ غیر شادی شدہ کی شادی کر دو، نکاح کر دو، اگر یہ فقیر بھی ہوں گے تو ہم انہیں غنی بنا دیں گے، ہم انہیں مستغنی کر دیں گے، من فضلے، اپنے فضل و کرم سے انہیں غنی بنا دیں گے. تو خدا خود کہہ رہا ہے کہ نکاح تم کرو، نیت خالی صاف رکھو، تمہیں مال چاہیے ہم مال دیں گے، جمال چاہیے وہی بیوی
جس کو تم بیاہ کے لائے ہو اسی کو تمہاری نگاہ میں خوبصورت بنا دیں گے، اس لیے کہ خوبصورتی نگاہوں میں ہے۔ جب تمہیں خوبصورت لگے گی تو پھر پوری دنیا سے کوئی کام ہی نہیں ہے، تمہیں خوبصورت لگنی چاہیے، کافی ہے۔ تو خدا جمال بھی دے گا، مال بھی دے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے، پیغمبر سے بڑا دیدار کون ہو سکتا ہے؟ خدا نے پیغمبر نے دیداری کی بنیاد پر نکاح کیا، خدا نے مال بھی دیا، جمال بھی دیا، لیکن پیغمبر نے خود ابتدا نہیں کی ہے۔ اور یہ الزام خدیجہ نے خود برداشت کیا ہے۔ کتنی ایثار مند ہے یہ خاتون کہ اپنے اوپر ابتدا کرنے کا داغ برداشت کیا، لیکن پیغمبر کے دامن کو داغدار نہیں ہونے دیا۔ میں عورت ہو کر کے خطبہ کروں گی، میں عورت ہو کر کے پیغام بھیجوں گی، لیکن پیغمبر کے اوپر الزام آ جائے اسے برداشت نہیں کروں گی۔ تو پیغمبر کو مال کہاں سے ملا؟ دین کی بنیاد کے اوپر۔ جمال کہاں سے ملا؟ دین کی بنیاد کے اوپر۔ میں آخری بات کہہ کر کے اپنے موضوع کو مکمل کروں کہ ہمارے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ اپنی بیٹیوں کی شادی دیندار مردوں سے کرو، اپنی بیٹیوں کی شادی دیندار سے کرو، یعنی دین کو موضوع بناؤ۔ اس لیے کہ اگر ان کا شوہر انہیں پسند کرے گا تو کیا کہنا، گھر جنت بنے گا، اور اگر پسند نہیں بھی کرے گا تو ظلم نہیں کرے گا۔ سن لیا کہ لڑکا یو ایس میں رہتا ہے، یو کے میں رہتا ہے، صرف استخارہ کا سہارا لیا جاتا ہے، پوچھا نہیں جاتا ہے کہ بھائی جہاں یو ایس میں کمانے کی آزادی ہے یا کمانے کا معیار زیادہ ہے، وہاں کردار میں فحاشی کا بھی امکان پایا جاتا ہے۔ فوراً رشتہ کر دیتے ہیں بغیر سوچے سمجھے، اور بعد میں پھر پریشان ہوتے ہیں صرف اس بنیاد کے اوپر کہ وہاں کا ویزا مل جائے گا، گرین کارڈ مل جائے گا، یہ سہولت مل جائے گی، ہماری لڑکی سسرال کے جھنجھٹ سے نکل کے اکیلے زندگی گزارے گی، اسے کوئی زحمت نہیں ہوگی، ساس کے تانے نہیں ہوں گے، نند کے طنز نہیں ہوں گے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ دین اختیار کرو۔ جب دین اختیار کرو گے تو یہ سارے مسائل حل ہوں گے، پھر کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ تو ہم خوبصورت ڈھونڈتے ہیں اور اس میں مذہبی جذبہ تلاش کرتے ہیں، جبکہ ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ مذہبی ڈھونڈے اور وہ ہماری نگاہ میں اپنے اخلاق پر خوبصورت بن جائے، یہ الگ مرحلہ ہے۔ اب مولا کائنات کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ بہادر ماں، اس لیے کہ بہادر بچے کی ضرورت ہے، شجاع بچے کی ضرورت ہے۔ شجاع کسے کہتے ہیں؟ میں نے جو لفظ بہادر استعمال کیا وہ آپ کو سمجھانے کے لیے، لیکن اب شجاع استعمال کروں گا، اس لیے کہ شجاعت میں جو اخلاقی پہلو پائے جاتے ہیں وہ بہادری میں، بہادری کا مطلب ہے نڈر ہونا، لیکن شجاعت کا مطلب ہے کہاں بہادری دکھانا اور کہاں صبر و تحمل، یعنی مذہب اور دین کے دائرے میں بہادری کو شجاعت کہتے ہیں۔ کربلا میں ضرورت ہے، ہم تو سمجھتے ہیں کہ بہادری کا تعلق جو ہے وہ جنگ سے ہے، تلوار چلانا، میدان میں جانا، دشمن کے اوپر وار کرنا، غلبہ کرنا، ہرا دینا، جیت جانا، بہادری کا مطلب تو یہی ہوتا ہے۔ لیکن کربلا میں ہم نے بہادری کا ایک الگ مزاج دیکھا ہے، شجاعت کا الگ مزاج دیکھا ہے۔ علی کو شجاع بیٹا چاہیے، تلوار چلانے کے لیے نہیں، حکم امام ماننے کے لیے۔ ورنہ اگر جنگ کے لیے فراہم کیا ہوتا تو کربلا میں تو جنگ ہونی ہی نہیں تھی۔ امام حسین نے تلوار کہاں دی؟ ایک نیزہ دیا اور مشکیزہ دیا، جاؤ پانی لے کے آؤ۔ تو جب جنگ ہونی ہی نہیں ہے تو شجاع بیٹے کی ضرورت کیا؟
نہیں، جب آپ زیارت پڑھیں گے تو آپ کو ان کی صفت معلوم ہوگی، وہ صفت جو امام کاظم کے لیے استعمال ہوئی ہے، السلام علیکہ ایھا العبد الصالح۔ یہ جناب عباس معمولی چیز نہیں ہے، عبد صالح۔ عبد صالح کون؟ المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین۔ ان کی اطاعت کو موضوع بنایا گیا ہے، یعنی جناب عباس اتنے شجاع ہیں، اتنے بہادر ہیں کہ اپنے نفس پر انہیں قابو ہے، جبکہ ددھیال کی طرف سے بھی شجاعت ملی ہے، ننیال کی طرف سے بھی شجاعت ملی ہے، لیکن نفس پر اتنا قابو ہے کہ امام کو مشورہ تک نہیں دیتے ہیں، بلکہ جو حکم امام دیتے ہیں اس کے اوپر اپنی پیشانی کو جھکا دیتے ہیں۔ ورنہ تلوار چلانا آسان ہے، ایک رات کی مہلت مانگنا بہت مشکل کام ہے۔ کس سے؟ جن سے تلوار چلا کر کے مہلت لی جا سکتی ہے، ان سے مانگی جا رہی ہے، جاؤ ایک رات کی مہلت لے لو۔ خیمے کے در کے اوپر مشکیزہ لیے ہوئے اپنی بھتیجی سے رخصت ہو رہے ہیں، کتنا شجاع ہے، کتنا بہادر ہے۔ بس اشارہ کر کے میں گزر جاؤں گا۔ بہن نے سنا، خیمے کے در پہ آئیں، عباس کیا ارادہ ہے؟ کہا مولا نے پانی لانے بھیجا ہے۔ کہا عباس اتر آؤ، مجھے تم سے کام ہے۔ کہا مولا پانی لانے کے لیے حکم فرما چکے ہیں، مجھے جانا ہے۔ کہا نہیں، آؤ خیمے میں آؤ۔ خیمے میں گئے، مسند پہ بٹھایا۔ کہا عباس جانتے ہو میں چھوٹی سی تھی، اپنے بابا کی گود میں بیٹھی ہوئی تھی، میرے شانے سے ردا ہٹ گئی، میرے بابا نے میرے بازوؤں کے بوسے لینا شروع کیا، مجھے بڑا عجیب سا لگا کہ لوگ اپنی بچیوں کے منہ چومتے ہیں، آپ میرے بازو چوم رہے ہیں۔ کہا زینب ایک وقت آئے گا کہ جب تمہارے بازوؤں میں ریسمان ظلم باندھی جائے گی۔ عباس میں تمہیں دیکھتی تھی اور سوچتی تھی جس کا عباس جیسا بھائی ہو اس کے بازوؤں میں رسن کون باندھ سکتا ہے، لیکن تم جا رہے ہو، جاؤ، خدا حافظ۔ میں سمجھ گئی وہ وقت دور نہیں ہے جب میرے باپ کی پیشین گوئی ثابت ہو۔ آپ دیکھیں اس شجاع کا کارنامہ کیا ہے۔ گئے اور جانے کے بعد ان کی پوری کوشش یہ ہے کہ خیمے حسینی تک پانی پہنچ جائے، لشکر کائی کی طرح پھٹا، اور جناب عباس نے پانی میں گھوڑا ڈالا، مشکیزے کو تر کیا، پانی بھرا، اب نشیب سے فراز کی طرف آ رہے ہیں۔ بہت مشکل کام ہے یہ، اوپر سے حملہ ہو رہا ہے، کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی نیزہ مار رہا ہے، کوئی تیر چلا رہا ہے، لیکن عباس کو اس کی پرواہ نہیں ہے۔ لیکن ایک درخت کے قریب سے جب گزرے تو ایک ملعون نے چھپ کے داہنے ہاتھ پہ وار کیا ہے۔ آپ اس رجس کو دیکھیں، وقت نہیں ہے کہ میں پوری طریقے سے تحلیل اور تجزیہ کروں۔ جیسے ہی داہنے ہاتھ پہ وار پڑا ہے، ہاتھ کٹ کے زمین پہ گرا ہے، عزیزو تھوڑی سی خراش لگ جاتی ہے، آدمی حواس باختہ ہو جاتا ہے۔ گوشت کا کٹنا، رگوں کا کٹنا، ہڈی کا کٹنا، زمین کے اوپر ہاتھ کا گرنا، فرماتے ہیں واللہ ان قطعتم عن یمینی، واللہ قطعتم یمینی، تم نے میرا داہنا ہاتھ کاٹ دیا ہے، میں اپنے دین کی حمایت سے کبھی دستبردار نہیں ہوں گا۔ ہاتھ کٹا سکتا
ہوں لیکن دین سے دستبردار نہیں ہو سکتا. اس وقت دین کی بات کر رہے ہیں جب ہاتھ کٹ چکا ہے. میں دین سے الگ نہیں ہو سکتا. ہاتھ جدا ہو جائے عباس برداشت کر سکتا ہے لیکن حسین سے جدا ہو جائے یہ برداشت نہیں کر سکتا. بایاں ہاتھ بھی کٹ گیا, آپ کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا, لیکن ایک مرتبہ جب آگے بڑھے تو اب دانتوں میں مشکیزے کا تسمہ دبا ہوا ہے. ہرملہ کا تیر چلا, پانی بہا, عباس کی تمناؤں کا خون ہو گیا. اب خیمے میں جائیں تو کیا آس لے کے جائیں, سر جھکا کے کھڑے ہوئے. ایک لائن آگے بڑھا, گرز گراں سر کے اوپر مارا. اب یہ گرنے والا کون ہے؟ جب کوئی شہید گرتا تھا تو ہاتھوں کو زمین پہ ٹیک لیتا تھا, لیکن ہائے عباس, دونوں ہاتھ قلم ہو چکے, سر پارا پارا ہے. ام البنین کا لال زمین کے اوپر کیسے آیا؟ ہائے عباس کے مصائب میں یہ انتہائی بڑی سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم الصلاة والسلام فاستجب دعانا واقض حاجاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. مالک ہمارے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, توفیقات میں اضافہ فرما, بیماروں کو بحق بیمار کربلا شفائے کامل و عاجل عنایت فرما, مرحومین کی مغفرت فرما. ہمیں اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ تیری ذات اور ہمارے زمانے کا امام ہم سے راضی نہ ہو جائے. دنیا میں ہمیں زیارت محمد و آل محمد اور آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما. پرچم اسلام کو سربلند فرما, پرچم کفر و نفاق و الحاد کو سرنگوں فرما. علماء اعلام اور مراجع کرام کی حفاظت فرما, مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما. اہل بیت کے چاہنے والے گوشہ و کنار دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں ان کی جان مال عزت و ناموس کی حفاظت فرما. انقلاب اسلامی کا تحفظ فرما. دشمنان اسلام اگر اصلاح کے قابل نہیں ہیں تو انہیں نیست و نابود فرما. ولی برحق وارث زہرا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے ناصروں مددگاروں اور غلاموں کی فہرست میں شامل فرما. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. ایک سورہ فاتحہ جملہ مومنین و مومنات کو ارشاد.